السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یا جو ہم وظیفہ کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں اس عمل کی تاثیر ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی وظیفہ کسی بزرگ نے ہم کو بتایا کہ یہ آپ پڑھ لینا، آپ کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن ہم پڑھتے بھی ہیں تو وہ اثر کیوں نہیں ہوتا ہے، اس کی تاثیر ظاہر کیوں نہیں ہوتی ہے، اس میں ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کلپ کے اندر ہم یہی جانیں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وہ اس کی وجہ کیا ہے۔ عمل کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں، یہ پورا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو جس طریقے سے دنیاوی دوائی یا جڑی بوٹیوں کی کوئی نہ کوئی ترکیب ہوتی ہے، اگر اس ترکیب سے اس کو استعمال کیا جائے گا تب تو اس میں کامیابی ملے گی، اس کی تاثیر ہم کو حاصل ہوگی، اور اگر اس ترکیب سے اس جڑی بوٹی کو عمل نہ کریں یا دوائی گولی کا استعمال نہ کریں جو ڈاکٹر نے بتایا جو استعمال، تو وہ اس کا اثر ہم کو نہیں ملے گا بلکہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عملیات کی دنیا یا تعویذات کی دنیا یا جو دعائیں ہم کرتے ہیں اس کے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ اگر ان شرائط اور اس لوازمات کے ساتھ ہم عمل کریں یا وظیفہ کریں یا دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی تاثیر ہم کو حاصل ہوگی اور اس سے برکت بھی ہم کو ملے گی، اس سے فیض بھی ہم کو حاصل ہوگا۔ اور اگر اس کے لوازمات یا اس کی جو شرطیں ہیں اس کے ساتھ ہم اس کا استعمال نہ کریں، عمل کو یا دعا کو اس شرائط کے ساتھ عمل نہ کریں، تو ہم کو نہ تو برکت حاصل ہوگی نہ اس سے کوئی تاثیر ظاہر ہوگی۔ تو دعا سے پہلے یا کوئی عمل یا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو 7 باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے، جو 7 باتیں عمل یا وظیفے کے لیے شرط اور ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے عقل حلال، یعنی آپ کے شکم میں اگر حرام روزی جا رہی ہے تو آپ جو دعا کر رہے ہیں، جو وظیفہ یا عمل کر رہے ہیں، وہ عمل آپ کا پورا نہیں ہوگا، اس کی جو تاثیر ہے، جو اثر ہے، وہ آپ پر ظاہر نہیں ہوگا، اس سے برکت حاصل نہیں کر سکتے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ حرام روزی کھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی ضروری ہے کہ حرام روزی آپ چھوڑ دیں، عقل حلال یعنی حرام سے بچیں، حلال روزی کا استعمال کریں۔ دوسری چیز یہ ہے صدق مقال، یعنی آپ سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو وظیفہ یا عمل کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی نیت درست اور صحیح ہو، پاکیزہ ہو، اخلاص آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے شاعر الہی کی تعظیم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں جیسے قرآن شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا بزرگان دین، ان کا ادب اور تعظیم ضروری ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے تمام احکام کی پابندی آپ کریں، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس چیز پر آپ کو عمل کرنا ہے، پابندی کرنی ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے حضور قلب۔ حضور قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو عمل، جو وظیفہ آپ کر رہے ہیں اس وظیفے میں اور اس عمل کے اندر آپ کو پورا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو میں یہ عمل اور وظیفہ کر رہا ہوں یہ پورا ہو جائے گا اور اس کی تاثیر مجھے ظاہر ہوگی۔ ساتویں چیز جو بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے وہ ہے مضبوط عقیدہ۔ مضبوط عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کا ایمان سلامت ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو، اور ایمان مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ
آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو عمل یا جو وظیفہ میں کروں گا انشاءاللہ رب مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ 7 چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ ان 7 چیزوں پر عمل کر لیں گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، جو وظیفہ جو عمل آپ کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور آپ اگر کسی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں یا کوئی نقش لکھ کر دے رہے ہیں لیکن یہ 7 چیزیں پائی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ امید ہے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان 7 باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔